شہزادی عائشہ اور پھولوں کی گمشدہ سلطنت بہت زمانہ پہلے ایک عظیم سلطنت تھی جسے پتھروں کی سلطنت کہا جاتا تھا۔ وہاں دنیا کے ہر قسم کے پتھر پائے جاتے تھے، نیلے، نیلم، سرخ یا قوت، سبز زمرد، سفید سنگ مرمر اور چمکتے ہوئے کرسٹل ہر طرف نظر آتے تھے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ اس سلطنت کو دیکھنے آتے تھے۔ اس سلطنت کی سب سے بڑی خوشی اس کی شہزادی عائشہ تھی۔ وہ نہایت مہربان، بہادر اور ذہین تھی۔ وہ اپنے لوگوں کی مدد کرتی، بچوں کے ساتھ کھیلتی اور زخمی جانوروں کی دیکھ بھال کرتی۔ اس لیے پوری سلطنت اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ لیکن پتھروں کی سلطنت میں ایک عجیب داستان بھی مشہور تھی۔ کہتے تھے کہ بہت سال پہلے ایک اور سلطنت تھی جسے پھولوں کی سلطنت کہا جاتا تھا۔ وہ ہزاروں اقسام کے پھول کھلتے تھے، درختوں پر ہمیشہ بہار رہتی تھی، رنگ برنگی تتلیاں ہر وقت باغوں میں اڑتی رہتی تھیں اور ہر صبح خوشبو سے پوری زمین مہک اٹھتی تھی۔ مگر ایک طاقتور جادوگرنی اس سلطنت کی خوشیوں سے حسد کرنے لگی۔ اس نے ایک خوفناک جادو کیا اور پوری پھولوں کی سلطنت کو دنیا سے غائب کر دیا۔ اس کے بعد کسی نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ صرف ایک بات مشہور تھی، جس دن کوئی بہادر، سچا اور بے غرض دل والا شخص 7 آزمائشیں پوری کرے گا، پھولوں کی سلطنت دوبارہ ظاہر ہو جائے گی۔ زیادہ تر لوگ اسے صرف ایک پرانی کہانی سمجھتے تھے، مگر شہزادی عائشہ کے دل میں ہمیشہ یقین تھا کہ یہ سلطنت واقعی کہیں موجود ہے۔ ایک صبح محل کے باغ میں ایک عجیب سا سفید پھول کھلا۔ اس پھول کو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی پنکھڑیوں میں شبنم کے قطروں سے ایک نقشہ بنا ہوا تھا۔ عائشہ نے نقشہ دیکھا تو وہ سیدھا شمالی پہاڑوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے والد بادشاہ سے اجازت لی اور چند وفادار محافظوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئی۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک پر اسرار غار تک پہنچے۔ غار کے اندر ایک قدیم دروازہ تھا جس پر لکھا تھا، صرف وہی اندر داخل ہو سکتا ہے جو اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے سفر کر رہا ہو۔ عائشہ نے آگے قدم بڑھایا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر 7 راستے تھے۔ پہلی آزمائش ہمت کی تھی، دوسری صبر کی، تیسری سچ بولنے کی، چوتھی دوسروں کی مدد کرنے کی، پانچویں لالچ سے بچنے کی، چھٹی معاف کرنے کی اور ساتویں امید کی۔ ہر آزمائش میں جادوگرنی نے مختلف فریب پیدا کرتی تھی۔ کہیں سونے کے پہاڑ دکھاتی، کہیں خوفناک سائے، کہیں ایسے راستے جو حقیقت میں بند ہوتے، مگر عائشہ ہر بار اپنے دل کی آواز سنتی اور صحیح فیصلہ کرتی۔ آخرکار وہ ایک بہت پتھریلے دروازے کے سامنے پہنچی۔ وہاں جادوگرنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر تم واپس چلی جاؤ تو میں تمہیں دنیا کی تمام قیمتی جواہرات دے دوں گی۔ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، دولت کبھی کسی کی خوشیاں واپس نہیں لا سکتی۔ جادوگرنی غصے میں آ گئی۔ اس نے آندھیاں چلائیں، چٹانیں گرائیں اور آسمان کو سیاہ کر دیا، لیکن عائشہ خوفزدہ نہ ہوئی۔ اس نے صرف ایک ننھا سا سفید پھول جو اسے سفر کے آغاز میں ملا تھا زمین پر رکھ دیا۔ اچانک اس پھول سے سنہری روشنی نکلی، روشنی پورے غار میں پھیل گئی۔ جادوگرنی کی طاقت ختم ہونے لگی۔ وہ چیخی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک نرم آواز گونجی، نفرت کبھی محبت کو شکست نہیں دے سکتی۔ اگلے ہی لمحے جادو ٹوٹ گیا، زمین لرزنے لگی، پتھروں کی دیواریں ہٹنے لگیں۔ ان کے پیچھے ایک حیرت انگیز دنیا تھی، جہاں تک نظر جاتی رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے، آبشاریں بہہ رہی تھیں، رنگین پرندے گیت گا رہے تھے اور تتلیاں ہوا میں ناچ رہی تھیں۔ یہی تھی پھولوں کی گمشدہ سلطنت۔ وہاں کے لوگ صدیوں بعد آزاد ہوئے۔ ان کی ملکہ نے عائشہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تم نے ہمیں طاقت سے نہیں، اپنے اچھے دل سے آزاد کیا ہے۔ پھولوں کی سلطنت اور پتھروں کی سلطنت کے درمیان دوستی قائم ہو گئی۔ پتھروں کی سلطنت نے اپنی قیمتی پتھر تحفے میں دیے، جبکہ پھولوں کی سلطنت نے نایاب پھولوں کے بیج پیش کیے۔ چند ہی برسوں میں دونوں سلطنتیں پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گئیں۔ لوگ کہتے تھے کہ اگرچہ ایک سلطنت پتھروں سے بنی تھی اور دوسری پھولوں سے، لیکن دونوں کی اصل طاقت محبت، ہمت اور نیکی تھی، اور شہزادی عائشہ کو اس بہادر شہزادی کے طور پر یاد رکھا گیا جس نے ایک گم شدہ سلطنت کو دوبارہ دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا۔ سچا دل، ہمت اور نیکی وہ طاقت ہیں جو سب سے بڑے اندھیرے کو بھی روشنی میں بدل سکتی ہیں۔
امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔